اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ اس وقت کیو ٹی وی کے معروف پروگرام شان مصطفیٰ میں رحمت مصطفیٰ کے عنوان کے ساتھ مجتمع ہیں۔ آج کا انسان ڈیجیٹل ہو چکا ہے اور ہائپر کنیکٹڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلخیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اسے پلٹنا ہے کسی ایسی رحمت کی طرف جو اس کی زحمت کو رحمت میں اور اس کی تلخی کو نرمی میں تبدیل کر دے، اور وہ رحمت وہی ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے یونیورسل مرسی کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیہ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت رحمت اور شان رحمت کی عکاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے، یعنی عالمین کی ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ ایسی رحمت ہیں کہ پوری کی پوری مخلوقات کسی نہ کسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا حظ وصول کرتی ہیں۔ حضرت جامی علیہ رحمہ نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا تھا کہ رحمت حق بر دو عالم زے محمد پیداست، ہر کے جوید کرم از دریو پیداست، کہ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو تلاش کرے اور اسے یہیں سے ظہور رحمت الہی ملے گی۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی حیثیت رحمت کو یوں ذکر کیا، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، کہ میں تمہارے پاس ایک ہدیہ کی ہوئی رحمت ہوں۔ اس تناظر میں علماء سیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، رحمت مع اللہ۔ رحمت مع اللہ سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی رحمت کی وسعت اور امت کے لیے جو جذبہ ترحم ہے، اس کو اس کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ داعیا الی اللہ باذنہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ ہی کی اجازت سے بلانے والے ہیں۔ سب سے بڑی رحمت انسانیت کے لیے یہی ہے کہ اسے معرفت خداوندی میسر آ جائے، اور یہ معرفت خداوندی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد ہے، جو کہ امت کے لیے ایک عظیم قسم کی رحمت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بھی بیان کیا گیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کو اس آیہ مبارکہ میں کبھی رؤوف سے، کبھی رحیم سے، کبھی حریص علیکم کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وصف دیے گئے ہیں، اس میں صفت ترحم کو رحیم کے تحت ذکر کیا گیا، رؤوف کے تحت ذکر کیا گیا، حریص علیکم کے تحت ذکر کیا گیا، یعنی امت کا درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ڈالا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو صرف غرض اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، بلکہ امت کی نجات ہے۔ درد امت ہر موقع پر یہ دعا زبان پر لے آتا ہے، یا ربی
उम्मती उम्मती, यहाँ तक कि क़यामत का दिन नफ्सा नफसी का आलम, सब लोग एक दूसरे की तरफ दौड़ भाग कर रहे होंगे और कोई साया, कोई रहमत, कोई शफ़क़त, कोई सिफारिश तलाश कर रहा होगा, और सब जिस दरवाज़े पर जाएंगे तो नफसी नफसी की पुकार होगी, इज़हबू इला गैरी की पुकार होगी। यहाँ तक कि मखलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाएगी, और वहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे, रहमत रसूल पूरे जोबन पर होगी, और फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए सर सजदे में रखेंगे, अपनी चश्महाय मुबारक से आंसू बहाएंगे, परवरदिगार आलम की तरफ से इज़्न आएगा, इरफा रासका सल तोता इशफा तुशफ़ा, अपना सरे अनवर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं, आप सिफारिश कीजिए और आपकी सिफारिश को आज कबूल किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर अगले अल्फाज वहाँ भी यही होंगे, दर्द उम्मत से अपनी रहमत के हिसार में लेने के लिए, या रब्बी उम्मती उम्मती। और अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बारे में ज़रूर आपको राज़ी फरमाएगा। दूसरी जहत, रहमत माल इंसान, रहमत ये सिर्फ़ जज्बा नहीं है, इमोशंस नहीं है, बल्कि ये लाइफ स्टाइल है, तर्ज़ ज़िंदगी है। और तर्ज़ ज़िंदगी में इंसान की जो डीलिंग्स होती हैं, जो ताल्लुकात होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनों से नहीं होते, वो परायों से भी होते हैं। दोस्त ही उसकी ज़िंदगी में नहीं आते, बल्कि दुश्मन भी आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रवैया, बिहेवियर, एक्टिव मूड और रिएक्टिव मूड दोनों में तरहम के जज्बात से भरा हुआ है। अपनों की बात आती है तो क्या फरमाते हैं, मल्ला यरहम ला युरहम, कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इरशाद फरमाते हैं, अर्राहिमु यरहमुहुमुर रहमान, जो रहम करने वाला है अल्लाह उस पर रहम फरमाने वाला है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा बच्चे आए तो वो भी पाते हैं, जवान आए तो वो भी पाते हैं, बूढ़े हैं तो वो भी पाते हैं, हमसाए हैं तो वो भी पाते हैं, अपने हलके में आने वाले अपने घर वाले हैं तो वो भी पाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। और सुनो, बतौर मॉडल, मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जनाब अनस बिन मालिक इसकी गवाही देते हैं। 10 साल खिदमत रसूल पर मामूर हैं और कहते हैं, मैंने कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से अपने लिए डांट डपट नहीं सुनी। और घर की कैफियत ये हैं कि किसी अज़वाज रसूल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी टीज़ भी नहीं किया, दिल आज़ारी कभी नहीं की। तीसरा पहलू कि उलमा फरमाते हैं इसी तनाजुर में कि दुश्मन जब मुकाबले में आए तो फिर जज्बा तरहम दिखाना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखिए कि मुशरिकीन सताते हैं तो अर्ज़ किया जाता है, हुज़ूर इनके लिए दुआए जलाल फरमाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मुझे तो रहमत बनाकर मबूस किया गया है। ताइफ की वादियाँ हैं, मुस्तफ़ा करीम पर पत्थर बरसाए जाते हैं, लेकिन जवाब में क्या अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मेरे बारे में सही आगही नहीं रखते। और वो लोग कि जो हिसार बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने पर उतरे हुए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी उनकी अमानतों की हिफाजत कर रहे हैं। और फ़तह मक्का का मौका किससे पिन्हा है कि सब उस वक़्त खौफ से लर्ज़ रहे हैं, लेकिन उस मौका पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान के दुश्मनों को अमान एक जुमले में देते हैं और फरमाते हैं, इज़हबू अंतुमुत्तुलक़ा। इस पर उलमाए सीयर ने कहा कि तारीख़ में फ़ाते तो बहुत मिलते हैं, मगर माफ़ करने वाले फ़ाते बहुत कम हुए हैं। ताकत
یہ انتقام کا موقع دیتی ہے، مگر رحمت معافی کا راستہ چنتی ہے، اور اس معافی کے راستے نے اس وقت کے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا، اور قیامت تک رحمت مصطفیٰ کریم سے حظ پانے والے جب معافی کے راستوں کو اختیار کریں گے تو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کا یہ بہترین وظیفہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ تیسرا پہلو کہ رحمت مال کائنات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں اور ماحول کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اس وقت کلائمیٹ چینج کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ماحولیاتی آلودگی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جانوروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، نسلیں ناپید ہو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اینیمل کے ایتھکس ان کو بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی تربیت فرمائی۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں چڑیا کے 2 بچے تھے، صحابہ کرام نے ان بچوں کو اٹھا لیا، تھوڑی دیر گزری تو ان بچوں کی ماں آ گئی، اور جب وہ ٹیز ہوئی، اسے دکھ پہنچا تو وہ ہمارے سروں پہ آ کر پھڑ پھڑانے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال بڑے انداز میں کہا، من فجع ہذہ بولدہا، کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ہے، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا، ردو ولدہا الیہا، اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ یہ اسلام کی اسپیشلٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس نے جانوروں کے حقوق، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہو۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ماں، اس کی محافظت اور اس کی ممتا کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن جذبہ ترحم نبوی یہ بیان کرتا ہے کہ حیوانی ممتا کے پر بھی جذبہ ترحم دکھایا جاتا ہے، اور اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس کے بچوں کو واپس کرو۔ چوتھا اور آخری پہلو کہ رحمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں آج کے انسان کو دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج رحمت مصطفیٰ کا عکس امت مصطفیٰ میں کتنا دکھائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، انہیں ٹیز نہیں کرتا، انہیں چیٹ نہیں کرتا، انہیں ڈسیو نہیں کرتا، انہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ مجھے اور آپ کو اس تناظر میں یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت والد میری اولاد میرے خوف کے سائے میں پل رہی ہے یا میری رحمت کے سائے میں پل رہی ہے۔ بحیثیت کسی بھی پروفیشن سے ہمارا تعلق ہو، بحیثیت استاذ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا علم خوف کے سائے میں منتقل ہو رہا ہے یا شفقت و رحمت کے سائے میں منتقل ہو رہا ہے۔ بحیثیت تاجر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری دیانت اور امانت وہ صفت رحمت کے ساتھ غالب ہے یا لوگ میری صفت رحمت سے محروم ہو کر زبان کی سختی اور دیانت و امانت سے محروم ہیں۔ ہمیں جمیع اعتبار سے اپنا جائزہ لینا ہے، اور خصوصاً اس دور میں کہ جب سوشل میڈیا ہر کسی کے پاس ایک سوشل پلیٹ فارم کے طور پر موجود ہے، یہاں تلخیاں بڑھ رہی ہیں، دل کٹ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا پوسٹ وہ دلوں کو جوڑ رہی ہے یا دلوں کو توڑ رہی ہے۔ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر بات یہی ہے، ہم نے رحمت کو پڑھا تو ہے لیکن ہم نے رحمت کو اپنی زندگی پر نافذ نہیں کیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اس صفت رحمت کے سائے میں اپنی زندگی کو رحمت نبوی کے اس حصار میں لا کر خوبصورت کیا جائے تاکہ انسانیت کے لیے نفع بخش بھی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور اس وصف رحمت پر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا خوبصورت انداز میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إلا رحمة للعالمين وما علينا إلا البلاغ المبين. محمد سيد الكونين وثقل